عمل ملا بزرگوں سے کہ 625 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اپنے پاس رکھیں، اس کی یہ برکتیں، اس کے یہ کمالات، اس کی یہ تاثیر ہے۔ اب دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ یہ اس نے کہ جی ہمارا خاندانی جو ہے یہ ہمارا وظیفہ ہے، خاندانی وظیفہ ہے، یہ ہمارا خاندانی وظیفہ ہے، اور یہ خاندانی جو ہمارا وظیفہ ہے یہ ہم صرف ہمارے خاندان میں چل رہا ہے، ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ یہ مجھے بے شمار دفعہ سننے کو یہ بات ملی ہے۔ ایک صاحب نے کہا جی یہ ہمارا تعویذ ہے، صرف ہمارے گھر تک ہے، باہر نکلے گا تو اثر ختم ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ نہ دینے کے بہانے ہیں۔ میرے والد نے مجھے دیا تھا، ان کے والد نے انہیں دیا، ان کے دادا، ان کے پردادا، ہمارا خاندانی تعویذ چلا آ رہا ہے۔ تو میں بھی کہہ دیتا کہ یہ میرا خاندانی تعویذ ہے۔ میں نے سوچا کہ ایسا نہیں کروں گا، اور یہ 625 دفعہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سال آپ کو جو چیز لکھوائی جاتی ہے انسانیت کو نفع، فیض، فائدہ، اور ہمارے بزرگوں اور اکابر کے تجربات میں ہے، ہمارے بڑے بڑے اکابر کے تجربات میں میرے پاس اس کے ریفرنس اور حوالے ہیں، بہت زیادہ حوالے ہیں۔ شیخ خواجہ احمد دیربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ مخلوق میں وقار پائے گا، عزت پائے گا، اور کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو 625 مرتبہ یہ لکھ کر اپنے پاس یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اپنے پاس رکھے گا، اللہ اس کو عظمت اور ہیبت نصیب کریں گے، کوئی اسے ستا نہیں سکے گا۔ وہ جن ہے، وہ بھوت ہے، وہ ہمزاد ہے، وہ کوئی موکل ہے، وہ کوئی شرارہ ہے، وہ جادو ہے، وہ نظر بد ہے، وہ گولی بندوق ہے، وہ کسی کا شر ہے، وہ کسی کا فتنہ ہے، وہ کسی کی سازش ہے، وہ چھینا جھپٹی ہے، وہ گن پوائنٹ ہے، وہ زندگی کا کوئی طوفان اور آفت اور حادثہ ہے، لفظ آپ سنیں کوئی اسے ستا نہ سکے گا۔ کیا خیال ہے، یہ لفظ میں سارا کچھ آ گیا؟ اسے کوئی ستا نہیں سکے گا۔ بس ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر میں کسی کو نہیں ستاتا تو کوئی مجھے کیوں ستائے، شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ اگر میں معاشرے میں امن سے رہتا ہوں تو امن مجھے ملے، یہ میرا حق ہے، لیکن یہ حق تو ہے اس کا، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا مل جائے۔ میں نے ایک گاڑی کے پیچھے، کار کے پیچھے نا، کاروں کے، ٹرالیوں کے، بسوں کے پیچھے بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ زندگی میں ایک دفعہ میں نے ایک گاڑی کے پیچھے ایک چیز دیکھی تھی، یہ لفظ میں، یہ آیت میں نے گاڑی کے پیچھے لکھی ہوئی تھی، غالباً چھوٹی سی گاڑی تھی، لکھا ہوا تھا من شر الوسواس الخناس۔ خناس، یہ جو من شر الوسواس الخناس ہے نا، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں خناس جنات بھی ہیں، اس میں خناس انسان بھی ہیں، اور ایسے انسان جو کتے ہیں، بندر ہیں، خنزیر ہیں، جنہیں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بدتر ہیں۔ بچھو کاٹتا ہے مزہ نہیں آتا، سانپ کاٹتا ہے اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی، پر اس کا کام کاٹنا ہے، آئندہ بھی کاٹے گا، آئندہ بھی کاٹے گا۔ شیر کاٹتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، خون چوستا ہے، خون پیتا ہے، لیکن بچھو اور سانپ کاٹنے میں اس کو کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، لیکن بچھو کاٹے گا۔ من شر الوسواس الخناس، خناس، جن کے نظروں میں حسد، جن کے جذبوں میں حسد، کینہ، بغض، جن کے مزاجوں میں کینہ، بغض ہے، حسد ہے، انتقام ہے، جو کسی کو اچھا پہنا نہیں دیکھ سکتے، اچھا بولا نہیں دیکھ سکتے، اچھا کھایا نہیں دیکھ سکتے۔ اس دن ایک صاحب میرے پاس آئے، فیملی آئی، تو بیٹا نا باپ کو لے کے باہر چلا گیا، باقی کہنے لگے تھوڑا سا ٹائم علیحدہ دے دیں، کہنے لگے ابا جی کے لیے دعا کریں، ابا کسی کو اچھا کھایا نہیں دیکھ سکتے، پہنا بھی نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے ہم بھی ساتھ ہو جاتے تھے، جب سے تسبیح خانے کی نسبت ملی ہے ہم کہتے ہیں نہیں، یہ رب کی تقسیم اور ترتیب ہے، کسی کو دے دے، کسی سے لے لے، کسی کو تھوڑا دے، کسی کو زیادہ دے۔ کہا میرے والد کو ابھی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، گھسیٹ گھسیٹ کے درس میں لاتے ہیں، پھر بڑے والد صاحب چلے جاتے ہیں،
ہر وقت لوگوں کو گندا برا بھلا گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بس چلے، میں ان کو کھا جاؤں، ان کو برباد کر دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے پاس اچھی سواری کیوں ہے، اچھا لباس کیوں ہے، اچھا کھانا کیوں ہے۔ میرے والد کا مزاج ہے، یہ خناس ہے، یوسوس فی صدور من شر وسواس الخناس، یہ خناس ہے، یہ اس کا شر ہے خناس کا۔ جو شخص 625 بار یہ اپنے پاس رکھے گا پر اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے، یہ ذوق ذہن نشین رکھیے گا، اور فوٹو کاپی ہوتی تو پھر سارا دن یہی چھپتا رہتا۔ لکھتے ہوئے ایک چیز نقطے کی یاد رکھیے گا، صدا یاد رکھیے گا، لکھتے ہوئے اس کو جتنا توجہ اور دھیان سے لکھیں گے، جتنا درد سے لکھیں گے، جتنا اعتماد سے لکھیں گے، اور جتنا اپنے مسائل پہ کی توجہ اور مسائل پہ نظر رکھ کے لکھیں گے، اتنا اس کی تاثیر لفظوں، لہجوں، حرفوں، کیفیتوں، وجدان کے ذریعے منتقل ہوگی۔ ہاں یاد رکھیے۔ اس نے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں تعویذ دیتا ہوں، یہ تعویذ ہے۔ کہنے لگے ایک دم تھکا اکا بیٹھا تھا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا مجھے یہ تعویذ دے، میں نے کہا کل آنا۔ کہنے لگا نہیں ابھی دے، میں نے لے کے جا اور کہا میرے دل میں آیا کہ بھائی اس کو میں دفع کر رہا ہوں، لے جا، اس کا کام نہیں بنے گا، اس کا کام نہیں بنا۔ وہی تعویذ ہے، تعویذ وہی ہے۔ اس نے ایک بندہ مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا دعا دے، میں نے کہا گن پوائنٹ پہ دعائیں نہیں ہوتی، دعائیں اندر سے نکلتی ہیں، تو پکڑ کے کھڑا ہو جا، اور کہا دعا دے۔ دعائیں ایسے نہیں ملتی، دعا اندر سے نکلتی ہے اور بے ساختہ نکلتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا دعا کے لیے تقوی اور متقی اور بہت بڑی ہستی ہونا ضروری نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر مظلوم کے لیے ساتھ یہ بھی شرط ہوتی، مظلوم لیکن متقی۔ مظلوم کے لیے تو کلمے کی شرط بھی نہیں ہے، مظلوم کافر بھی ہے تو مظلوم ہے، مظلوم اگر کافر بھی ہے تو مظلوم ہے۔ دعا جس طرح مظلوم کے اندر سے تڑپ کے ساتھ نکلتی ہے اور عرش کو جا کے ہلاتی ہے، اس طرح کسی فقیر کی دعا بھی تڑپ کے ساتھ نکلتی ہے اور عرش کو جا کے ہلاتی ہے اور اللہ کے خزانوں سے فیصلے کرواتی ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، یہ پوسٹ اکابر پر اعتماد جو ہمارا پیج ہے اس میں موجود ہے، میں اسی میں سے پڑھ رہا ہوں، آپ چیک کر لیجئے گا۔ انگلش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد، تو فیس بک پہ ہے، واٹس ایپ پہ بھی ہے، یہ آپ لکھیں گے تو فوراً آپ کو یہ پیج سامنے آ جائے گا، اس میں اس کے سارے فائدے لکھے ہوئے ہیں۔ انگلش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد۔ اکابر کیا سپیلنگ ہے جی اس کی؟ مجھے کاغذ پہ لکھ کے دے دیں، میں ذرا بتا دوں۔ اچھا جی سنیں جی، فرمایا جو 625 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، اللہ پاک ایک وقار اور عظمت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک بزرگ اور ہیں، فرماتے ہیں جو اپنے پاس رکھے گا اللہ اس کو وقار بھی دیں گے، عظمت بھی دیں گے، اور کوئی شخص اس سے بدسلوکی نہیں کر سکے گا۔ اور فرمایا جو لوگ اس کو اپنے پاس رکھے گا اللہ اس کو اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا کہ زمانے کو عزت بانٹے گا اور زمانے کو دے گا اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا کمال، اس کی شان و شوکت، اس کا جلوہ، اس کا دبدبہ کم نہیں ہوگا۔ اور یہ اس کے مختصر سے فائدے ہیں جو ہم نے صرف ریفرنس اور حوالے کے طور پہ اکابر پر اعتماد جو ہمارا پیج ہے اس میں پوسٹ ڈالی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حکیم طارق وظیفے بناتا ہے، نہیں، میں بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ میں خود ساختہ گھڑتا نہیں ہوں، میں بتاتا ہوں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو صدیوں سے، 14 صدیوں سے ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے نواب صدیق حسن جیسی ہستیاں اور بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو یہ اپنی کتابوں میں بتا رہے، اپنے تجربوں میں بتا رہے اور اللہ کی مخلوق کو یہ بتا رہے، یہ وہ چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں۔ AKABIR اکابر، AKABIR اکابر، PAR پر اعتماد، AITMAAD اعتماد۔ یہ جو 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہاں کی بڑی بڑی ہستیاں، وہاں کی بڑی بڑی ہستیوں کی زندگی کے معمولات میں سے بڑی بڑی ہستی جنہوں نے زندگی گزاری اور جنہوں نے لوگوں کو عروج اور کمال بخشا، اور جو ہاتھ اٹھاتے تھے اور اللہ کے خزانوں سے فیصلے کروا دیتے تھے، یہ وہ ہستیاں ہیں
جہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ وہاں کا عمل ہے. مدینہ منورہ کے بزرگ، مکہ مکرمہ کے بزرگ، پھر بخارا، سمرقند، تاشقند، ترمذ، وہ بزرگ، وہ ہستیاں اور وہاں کے کمالات، یہ وہاں کی ہستیاں ہیں، یہ ان کی برکات ہیں، یہ ان کے وظائف ہیں، یہ ان کی تسبیحات ہیں، یہ ان کے کمالات ہیں. کوئی ہے جس کو اس کا فائدہ ملا ہو 625 دفعہ؟ کوئی کھڑے ہو جائیں جس نے بتانا ہے. آپ اور کھڑے ہو جائیں، اور آپ اور ادھر آپ. کیا ملا؟ جنات کے حملے نہیں کیا پہلے ہوتے تھے؟ اچھا، گھر میں مجھ پر ہوتے تھے، گھر پہ بھی ہوتے تھے پر اب نہیں ہوتے. جنات کے حملے نہیں ہوتے. آ گئی بات کہ کوئی ستا نہیں سکے گا. جی کہتے ہیں زندگی میں بڑے بڑے مشکل حالات سروس میں آئے ہیں پر عزت ہی ملی ہے، انجام عزت. جی کہتے ہیں جہاں میں پیسے رکھتا ہوں اس میں یہی نقش میں نے لیمینیشن کرا کے رکھا ہوا ہے، بہت برکت ہے، بہت برکت ہے. جی پہلے بائک سے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے، حادثات ختم ہو گئے. جی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. جب سے لکھا ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، ناگواریوں سے بچتا ہوں. 4 بندے آ رہے تھے، ایک کو لکھ کے لکھ دیا اور ان میں سے وہی ایک بچا اور اس کی حفاظت ہوئی. جی پہلے لکھا ہوا تھا، میرے پاس تھا، میرے بہنوئی باہر جانے لگے تو میں نے یہ تعویذ انہیں ہدیہ دے دیا. اب ان کی حفاظت میں پھر خالی ہو گیا اور جنات نے پھر میرے ساتھ شرارت شروع کر دی. پھر جب سے پھر میرے پاس نقش آیا ہے اب سکون ہی سکون ہے. جی سکون جی. ہاں کہہ رہے ہمارا دوست ہے وہ 11 وکیل ہے، اس کو دیا پھر کیا بنا؟ اس کا مخالف وکیل نہیں ٹھہر سکتا. کہنا چاہیے جی رزق میں اضافہ ہوا، میری جیب میں رہتا ہے، پریشانیوں سے حفاظت ہوئی. جی گھر میں سکون کے لکھا تھا، الحمدللہ سکون ہے. ایک اور دوست نے لکھا اس نے بیرون ملک جانا تھا، اس کا کام بیرون ملک جانے کا نہیں ہو رہا تھا، کل ہی اس کی ٹکٹ ہے اور روانگی ہے. جی رزق میں برکت اور حفاظت. چھت میں کرنٹ آیا ہوا تھا، میں اوپر گیا، میری حفاظت ہوئی. جی جی ہاں میری سسٹر ان لا کا اجڑتا ہوا گھر بس گیا. جی میرے گھر میں کہتے ہیں بڑی بڑی پریشانی اور مصیبتیں تھیں، گھر دور ہو گئے. ہاں فاقے ختم ہوئے اور خاندان میں عزت ملی. جی امتحان میں کامیابی کے لکھا تھا، اللہ کے فضل سے اپنا کاروبار ملا. جی ہاں کہنے میں نے اپنے بھانجے کو دیا، اس کو چیزیں سونے نہیں دیتی تھی، اور جب سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈرونی چیزیں تھیں، جب سے جیب میں رکھا پھر ڈرونا ہر چیز ختم ہوگی، آرام و سکون ملا. جی مختصر ناک سے خون نکلنا شروع ہوا، پانی وغیرہ ڈالا، کچھ نہ فائدہ ہوا. سر پہ تعویذ رکھا اور 21 دفعہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، میں ٹھیک ہو گیا. جی
اللہ سے دعا کی رزق کریم ملا اور عبادات کے لیے وقت ملا. جی میں نے اپنے والد صاحب کو لکھ کے دیا تھا جب ان کا آخری وقت ہوا انہیں کلمہ نصیب ہوا. جی یہ 24 گھنٹے دکھا رہے ہیں میرے گلے میں رہتا ہے. میری بھانجی ہسپتال میں تھی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس کے گلے میں ڈالا تو وہ صحت یاب ہو گئی. جی 4 سال سے قرضہ تھا 8 کروڑ روپیہ. کہتے اس وقت اس کا اینڈ تھا، پچھلے سال لکھ کے اس کو دیا. اب پھر کیا ہوا؟ کتنے لاکھ رہ گئے؟ 10-15 لاکھ رہ گئے ہیں. 8 کروڑ کا قرضہ تھا. سبحان اللہ. جی پیپر دینے میں آسانی ہوئی. اور کون بتا رہا؟ جی بچوں کو لکھ کے دیا پیپر ہو رہے تھے، سب بچوں نے دوسرے کلاس میں سب بچوں نے اچھے نمبر دیے. بچوں کو لکھ کر دیا، پیپر ہو رہے تھے، سب بچوں نے، میرے بچوں کے جتنے بھی پیپر ہوں سب کلاس میں اچھے نمبر لیے، سب کلاسوں میں اچھے نمبر لیے. اور لوگ میرے ساتھ تصویریں بناتے ہیں ناکام ہونے کی، بناتے ہی رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ میرے ساتھ تدبیریں بناتے ہیں ناکام کرنے کی، بناتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. جی اور میرا کزن بدتمیزی کرتا تھا، اب نہیں کرتا. جی یہ کہتے ہیں میرے پاس ابھی بھی ہے، مجھے ٹینشن رہتی تھی کاروبار کی. دکھائیں کہاں ہے؟ ہاں اچھا سکون آ گیا. واہ پہلے یہ فکر رہتا تھا کہ کیا ہوگا، اب کاروبار بھی لاجواب ہے. جب سے میرے پاس یہ آ گیا مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی چل گئے. جی دکاندار ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی طرف سے خون کا لوتھڑا آیا. میرا پڑوسی دکاندار ہے، تو میرا یہ جو تعویذ جیب میں ہے یہ اس کی طرف بڑھا. میں اس تعویذ کو پکڑتا ہوں، جب تعویذ کو پکڑتا ہوں لوتھڑا میری طرف آتا ہے. خواب دیکھ رہا ہوں. پھر میں نے اس تعویذ کو چھوڑ دیا، لوتھڑا ختم ہو گیا. ایسے کہا کہ صبح میں نے وہ دکاندار کو دیکھا